بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، کل 20 رمضان المبارک ہے، یعنی یوم فتح مکہ۔ آج رات ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس حوالے سے جن شخصیت کو دعوت دی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اکثر و بیشتر آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے یوم فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب قاری حنیف ڈار صاحب کو مدعو کیا۔ قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پھر ہمیں وقت دیا۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان جی حسب معمول الحمدللہ۔ میرا رمضان تو ہمیشہ سے اچھا گزرتا ہے۔ قرآن سناتا ہوں نا جب، جی تو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے قرآن بچپن میں نہیں یاد کیا۔ اچھا، میں نے شادی کے بعد یاد کیا۔ اچھا، آپ نے حفظ شادی کے بعد کیا؟ شادی کے بعد کیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کیموفلیج نہیں ہوا میں کسی سے، بالغ ہو گیا تو ٹھیک، سمجھ گئے۔ ہاں، تو میری اپروچ جو ہے نا وہ اس لیے وکھری ہے، ٹھیک ہے، کیموفلیج نہیں ہوا۔ تو مجھے بچوں کی طرح یاد نہیں رہتا کہ میں کر لیا، مجھے سمجھ لیں کہ دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ ایک پارا اندازہ میں شروع میں جب کرتا تھا تو دن میں کم از کم اس کو میں 5-7 بار پڑھتا تھا، اور ایک دفعہ میں افطاری کے بعد تراویح سے پہلے اس کو نفلوں میں پڑھ لیتا تھا پارے کو، ماشاء اللہ، پھر سناتا تھا۔ اب تو الحمدللہ کافی الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، یوم فتح مکہ 20 رمضان المبارک صبح، یہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ جیسی ایک عظیم الشان فتح مسلمانوں کو جو نصیب ہوئی، سن 2 ہجری بدر ہوتی ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ، تو اس دوران کتنے مارکے ہوئے، اور یہ فتح مکہ تک کا جو یہ سارا پروسیجر ہے، پروسیس ہے، یہ کس طرح سے ہوا؟ زیادہ مشہور تو جو ہیں جی واقعات یا غزوات یا مارکے، وہ بدر ہو گیا پہلا، پھر اگلے سال احد ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر 5 کو جو ہے وہ غزوہ احزاب ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر حضور نکلے اور پھر صلح حدیبیہ ہو گیا۔ جی، بظاہر یہ 4-5 واقعات لگتے ہیں، لیکن 7 سالوں میں، یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے 84 مختلف مہمیں بھیجی گئیں، 84۔ اچھا، اس میں آپ سمجھ لیں کہ 12-7-84، یعنی ہر مہینے کہیں نہ کہیں کوئی مسلمانوں کا کوئی پیٹرولنگ یونٹ نکلا ہے، اس نے کوئی کسی قبیلے کو قابو کیا، کسی کو کیا، اس طرح۔ تو بڑے مارکے یہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بڑی بڑی فتوحات بعد میں ہوئی ہیں نا، اس کے پیچھے یہی تھا، یعنی پتہ تھا کہ بھئی یہ لوگ جنگجو ہیں۔ آپ اندازہ کریں، سورہ حدیبیہ ہوئی، جس کو فتح، سورہ فتح اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب صلح حدیبیہ وجہ تھی، ریزن تھی فتح مکہ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو انا فتحنا لک فتح مبینا۔ ہاں، وہ جو معاہدہ تھا وہ فتح مبین تھا کہ قریش نے حضور کو اپنے برابر کی قوت تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، ٹو بی ریکن ود ہیں جی، تو اس لیے اس کو فتح مکہ قرار دیا۔ تو آپ جب غزوہ احزاب ہوا، مسلمان اندر قید رہے اور انہوں نے محاصرے میں رہے، اور انہوں نے باہر سے کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، تقریباً 25,000 کا لشکر تھا، مختلف قبائل کا وہ، ٹھیک ہے، تو حزب کی جمع ہوتی ہے احزاب، بہت پارٹیاں، گروہ، بہت جی، سارے، بہت سارے گروہ۔ تو جب اللہ نے انہیں فتح نہیں دی، وہ نامراد گئے، لیکن مسلمان چھپے تو رہے نا، قید میں رہے۔ پھر یہ کہ قید سالی بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں سورہ نساء پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اللہ، کیونکہ حضور کا باڈی چوڑی تھی نا، تو سائز کا پتھر نہیں ملا، تو 2 رکھ کے تو اپنے صافے سے حضور نے دو، کیوں؟ اس لیے کہ انتڑیاں نہ گریں، اس میں ہوا نہ بھرے، یہ کلنج کا علاج تھا، اس سے بھوک نہیں مرتی تھی، سمجھے نا؟ تو یہ حالت تھی۔ کتنی مشقت سے دین پہنچا۔ جب گئے مکہ والے واپس، تو ان کو یہ تھا کہ پورا مہینہ انہوں نے دبا کے رکھا کہ اب تو ہم نے ان کی کمر توڑ دی، مورال ان کا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ ہمیں یہود کے قبائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چلائی کہ ہم تمہیں مدینے کی آدھی جو ہے وہ انکم، جو فصل وغیرہ ہوتی ہے، وہ دیں گے، تم باہر والوں کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ الائنس توڑ دو، کیونکہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ مسلمان جو کہ باہر تھے، خندق پر تھے، تو انہوں نے جہاں عورتیں اکٹھی کی ہوئی تھی، ان پر یہ لگار کرو، مسلمانوں کی توجہ بٹے گی، جو ہی وہ ادھر بھاگیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انصار کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، جب ہم لوگ کافر تھے تو وہ ہم سے ایک دانہ نہیں لے سکے،
اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ ہم سے ہمارے پاس ان کے لیے سوائے تلوار کے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرا بھی بالکل رائے یہی ہے، لیکن میں تم لوگوں کی تکلیف دے کے بھوکے بچے، وہ جو تھا نا کہ ہانڈی میں ڈال کے ماں تو گماتی تھی بچے سو جائیں، یہ وہ دور تھا. تو آپ نے فرمایا تمہاری تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، میں نے اس لیے بات چلائی ہے. تو بات ختم ہو گئی. تو وہ واپس گئے سینہ چوڑا کر کے کہ ہون تے سال 2 سال موج ہے بھائی، ہوں انہیں کوئی ہلڑ نہیں لگا. آپ اندازہ کریں اللہ نے خواب دکھایا، حضور نے اس کی تعبیر یہ پکڑی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عمرہ کریں. حضور نے ساتھی لیے اور چلے گئے، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے اس میں جنہوں نے ساتھ دیا انہی کو ساتھ لیے. وہ 1400 تھے. پتہ چلا مسلمان تو آ کے بار میدان میں بیٹھے مکے کے دروازے پر. وہ یہ کیا ہوا یار؟ حضور نے بھی تو بوسٹ دینا تھا نا اپنے لوگوں کا. دیکھیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. کمال. نہ کوئی جذبات میں حضور کو کھینچ کے تو اپنی پچ پہ لے جا سکا. حضور نے ہر سچویشن میں اپنا فیصلہ خود لیا، کوئی حضور کو اپنی پچ پہ نہیں کھلا سکا. تو جب آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کو اس وقت ایک انجیکشن کی ضرورت ہے، وہ ڈر نکالنا ہے، موو کرائے، وہ ڈر نکالنا ہے، ساتھ لیا اور جا کے میدان تو وہاں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. ان کی تو ترا نکل گیا نا مکے والوں کا کہ ہم تو مت سال 2 سال اب یہ سر نہیں اٹھائیں گے، یہ تو آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ. تو پھر صلح کی بات چلی. انہوں نے افواہ اڑائی کہ عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہو گئے. جی جی شہید ہو گئے ہاتھ پہ ہاتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر بیعت لی. جی اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ نہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آپ سے نہیں، یہ اللہ سے بیعت ہو رہی تھی. ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر ان کا ہاتھ، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ سبحان اللہ سبحان. تو حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا، اس کا مطلب حضور کو پتا تھا عثمان زندہ ہے. ٹھیک ہے جی. کمال. لیکن ان کو شہید کون کرے گا بھائی؟ وہ مکہ تو بنو امیہ سے بھرا پڑا تھا، بڑے بڑے سردار تھے وہ. اسی لیے حضور نے چن کون کو بھیجا تھا کہ تمہاری وہاں برادری ہے، تم جاؤ. ان میں سے دوسرا کوئی گیا تو وہ مار دیں گے. تو جب بیعت لی تو وہ جو دشمن تھے ان پر ہیبت طاری ہو گئی. وہ 313 کا کمال دیکھ کے آئے تھے نا، 1400 کی بیعت سنی تو بخار چڑھ گیا ان کو. اچھا صحابہ نے سمجھ لیا کہ واقعی جنگ ہونی ہے. خوشیاں تیار تھے بالکل. انہوں نے جب حضور نے فرمایا اللہ کی قسم قریش مجھ سے حرام کا تقاضا نہ کرے، حلال کی میں ہر صلح ان کی مان لوں گا. صلح ہر شرط ان کی مان لوں گا. صلح ہوئی. یہاں تک آ کے جی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کیجیے مٹایا. تو حضور نے محمد بن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشہور وہ انہوں نے جب مٹوایا تو اللہ پاک نے نازل کیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ. اللہ کافی ہے گواہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ صلح ہو گئی جی. پس منظر ہے اس کا صلح ہوئی. پھر وہ صلح انہوں نے توڑی. یعنی جو قبیلہ اس میں صلح میں یہ شرط تھی کہ جو قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ صلح کرے گا وہ قبیلہ ان کا امی ہوگا. ہم اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مدینے پر حملہ کیا. یعنی اس قبیلے کو چھیڑنا بھی اہل مدینہ پر حملہ کرنے کے مترادف ہوگا. تو انہوں نے بنو خزاعہ کے ساتھ یہ کیا. بنو دال کی جو حضور کا مخالف قبیلہ مکے والوں کا حلیف تھا اس کی مدد کی انہوں نے. اور بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا اور مسلمان قبیلہ تھا ان کو سجدے اور رکوع میں انہوں نے کاٹ کے رکھ دی. اچھی. اس کے بعد تو یہ نقص یہ کس کی طرف سے ہوا؟ مکے والوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف. مطلب مسلمانوں نے اپنی پاسداری کی، وہ تو ایفاء عہد کیا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ ہوا ابو سفیان صلح جو تھے اور خاص طور پہ حضرت ام حبیبہ کی بیٹی تھی، ان سے حضور کی جب شادی ہو گئی تو پھر داماد کے خلاف کبھی نکلے نہیں انہوں نے، کبھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے بلکہ اس دوران سنے وہ آئے بھی بستر کے لیے آئے اور آج انہوں نے پھر پتہ کیا حجرہ کون سا ہے ام حبیبہ کا. اپنی بیٹی کے حجرے بیٹی کے پاس آئے سفارش کروانے کے لیے کہ ان سے کہو کہ صلح برقرار رکھے. مطلب وہ سمجھ گئے، بھاپ گئے تھے کہ چند جذباتی نوجوانوں نے یہ غلطی کی ہے تو آپ اس صلح کو برقرار رکھیں. تو جو ہی وہ آئے حجرے میں بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ بجلی کی طرح لپکی اور بستر حضور. کمال کمال کمال. تو وہ بھی سردار تھے کیسر و کسرا کے یہاں وہ کرنے والے، انہیں پتہ چل گیا. سر تو انہوں نے کہا کہ یہ
بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں. کعبہ آپ اس کے قابل نہیں, یہ سبحان نبی اللہ. کا, یہ نبی کا بستر ہے. آپ سبحان نجس ہیں, اللہ. انما المشرکون نجس. نجس. کمال. آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو انہوں نے پھر سفارش کا کیا کہنا تھا, انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی بیٹی, آپ نے کہا واللہ تو نہ اب پہلے ٹھیک نہیں رہی, تو پہلے اچھی ہوتی تھی, تو نہیں ابا میں اب اچھی ہوں. تو وہ پھر واپس چلے گئے. اچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے بات کی کہ یار تم بات کرو, تم داماد ہو نبی کے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ گلی میں اعلان کر جائیں کہ ہم صلح پر قائم ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا, انہوں نے گلی میں گھوم کے کہہ دیا. وہ حضرت علی رضی اللہ نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ. ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا حضرت علی رضی اللہ. اچھا, حضرت علی انہوں نے مزاق کیا ان کے ساتھ. بھائی کوئی بندہ آ کے اعلان کر کے چلا جائے تو اس کی وہ تھوڑا رہتے. تو پھر حضور نے پابندی لگا دی کہ کوئی بندہ نہ باہر جائے, یہاں سے باہر نہیں نکلنے دینا, اور جو قبیلہ پاس سے گزر رہا ہو اس کو بھی روک لو, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے مکے والوں کو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بندوبست کیا حضور نے فتح مکہ سے پہلے. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوا پھر, اور حضور گئے, اور پھر وہ مجبور ہو گئے اپنا فتح مکہ, پھر صلح حدیبیہ ٹوٹی تو مکہ فتح ہوا. اگر قائم رہتے تو فتح مکہ نہ. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ریزن. تو یہ جو 10,000 کا لشکر عظیم, لشکر جرار, دیکھ رہے 1400 تھے, 10,000 لے کے گئے. اللہ اللہ, 10,000 قدسی بہترین مقدس لوگ. اچھا, یہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے, فتح مکہ ہو رہی ہے, اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ٹھیک ہے. تو ایک عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے. فتح مکہ سے ہمیں قاری صاحب سبق کیا ملتا ہے, امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جب مکے میں داخل ہوئے تو ایک صاحب نے نعرہ لگایا, جن کو حضور نے جھنڈا دیا ہوتا ان کے قبیلے کا. انہوں نے کہا کہ الیوم یوم ملحمہ. ملحمہ, ملحمہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ کسائی جی جی دکان کو کہتے. انہوں نے کہا آج تو پھر ٹوٹے ٹوٹے ہوں گے. آپ نے ان کو روک لیا نہیں, آپ نے فرمایا الیوم یوم مرحمہ, مرحمہ, آج رحم کا دن ہے. اور ان سے جھنڈا لے لیا. مجھے ایسا جذباتی بندہ نہیں چاہیے. اور ان کے بیٹے کو یاد دیکھیں, نفسیات آپ دیکھیں کہ اگر ان سے چھین لیتے کسی اور قبیلے کے, تو اس قبیلے کی انسلٹ ہو جاتی, انہی کے بیٹے کو دو دیا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال. تو پھر وہ فتح ہو گیا. وہ معمولی مزاحمت ہوئی. ٹھیک ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو ابو جہل کے بیٹے تھے, انہوں نے مزاحمت کی, اور ان کا مقابلہ کس نے کیا؟ خالد ابن ولید نے. دو آپس میں سالہ بہن ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں نا, رشتے بھی دیکھیں آپ. کمال کمال. تو پھر حضرت شکست ہوئی, ہمارے 2 آدمی شہید ہوئے اس میں فتح مکہ میں. فتح مکہ میں 2 شہید ہوئے, 2 شہادتیں ہوئی ہماری. 2 شہادتیں ہوئی ہماری. اور پھر وہ گروہ حضرت اکرمہ بھاگ ہی گئے مکے سے. ان کو بلوایا حضور نے. اچھا, بعد میں پھر ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ پلٹ آ, یہاں رحم ہی رحم ہے بھائی, انتقام کوئی نہیں ہے. پھر وہ پلٹ کر آئے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قبول کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر اسلامی سلطنت چاردانگ عالم میں پھیلی. یہ فتح تھی, یہ فتح مکہ جو تھی, پھر پوری دنیا کی فتح کا یوز. اور آج الحمدللہ 1400-1450 سال بعد تک ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مسلمان نہ ہو, کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان نہ ہو. نے فرمایا تھا نا, ہر کچے پکے کوٹھے میں اسلام پہنچے گا. کتنا دباؤ. الحمدللہ. بہت شکریہ جناب قاری حنیف ڈار صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا فتح مکہ کے حوالے سے قاری صاحب نے کھول کر پورا تاریخی پس منظر, اس کے اسباب, وجوہات, اور فتح مکہ کے بعد اس کے اثرات آج 1400 سال بعد بھی ہم فیل کر رہے ہیں. اور بڑا ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ لشکر وہ کس انداز سے, کس شان سے مکہ میں داخل ہوا. آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس طرح سے حکمت اور بصیرت کے ساتھ, اور اس صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کر کے صلح حدیبیہ کا جیسے قاری صاحب نے فرمایا چلا جائے, تو انشاءاللہ مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہو سکتی ہیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.